حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم حضرت فاطمہ کہتی ہے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھے بغیر میرا دن نہیں گزر رہا ہے. میرا ہر دن اور ہر رات میری مشقتوں کے ساتھ گزرتی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھے بغیر میرا دن کیسے گزرے, بہت مشکل سے گزر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ اسی وجہ سے میں تجھے لینے آیا ہوں, اسی وجہ سے میں تجھے لینے آیا ہوں. پھر وہ جب اٹھی تو غسل کر لی اور ان کو یقین ہو گیا کہ آج کے دن میں رسول اللہ سے ملاقات کرنے والی. غسل کر لی, پاک کپڑے پہنا دیے, امام حسن اور حسین کو بھی غسل کروا دیے اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنا دیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ وصیتیں اور کچھ نصیحتیں کرنے لگے اور ان میں سے 2 باتیں یہ تھی. فرمایا کہ علی اگر تم میرے بعد کسی سے نکاح کرنا چاہو تو ضرور کر لینا. روایتوں میں آتا ہے حضرت علی کیے بھی, اور حضرت فاطمہ کی 5 اولادوں کے علاوہ حضرت علی کے دوسرے بیویوں سے 16 اولادیں پیدا ہو, 16 بچے پیدا. بعض روایتوں میں اس کا دگنا بتایا گیا, بعض روایتوں میں اس کے اونچ نیچ بتایا گیا, لیکن ایک روایت کے مطابق آپ کو حضرت فاطمہ کے 5 اولادوں کو چھوڑ کر 16 اولادیں پیدا ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کرنے لگی کہ علی اگر تم دوسروں سے نکاح کر لینا چاہتے تو ضرور کر لیا کرو, مگر 1-2 رات ہفتے میں میرے ان دونوں بچوں کے ساتھ بھی گزارو, کیونکہ میں نے کبھی کسی رات کو ان دونوں کو نہیں چھوڑا ہے. علی تو اپنے ساتھ ان دونوں بچوں کو رکھنا, جب یہ بالغ ہو جائیں گے اللہ کے حوالے کر دینا, جب یہ بڑے ہو جائیں گے اللہ کے حوالے کر دینا, اس وقت تک تم ان کی پرورش کرتے رہنا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت امام حسن اور حسین کو اپنی سینے سے لگا کر لمبی دعائیں دیتے رہے. پھر جب امام حسن اور حسین رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فاطمہ کہتی ہیں بیٹا نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ ان کا رونا حضرت فاطمہ کو برداشت سے باہر رہا. اس لیے کہنے لگی نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس چلے جاؤ. جب وہاں گئے, سیرت کے لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے جب امام حسن و حسین مزار رسول اللہ کے پاس گئے تو قبر سے آواز آئی, میرے ان دونوں بیٹے امام حسن حسین کو آواز آئی قبر اطہر سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس سے. فرمایا بیٹے تم میرے پاس بعد میں بھی آ سکتے ہیں, لیکن اب تمہاری ماں کے پاس چلے جاؤ, تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ میرے پاس آنے والی ہے. پھر چند ہی لمحہ گزرا تھا, حضرت فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. میرے دوستو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی جب میرا جنازہ اٹھائے تو رات کے وقت اٹھانا اور میری ایسی شکل بنا دینا میرے جنازے میں کہ عورت ہے کہ مرد ہے کسی کو پتہ نہ چلے, اور کسی کو مدینے والوں کو پتہ نہ کرنا. حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ تو رسول اللہ کی لخت جگر ہے, میں پورے مدینے والوں کو سناؤں. حضرت علی سے حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں آپ سے اللہ کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ کسی کو نہ کہنا, کیونکہ میرے جسم اور میرے کپڑے کو غیر مرد نے پوری زندگی نہ دیکھی, اور میری تمنا ہے کہ میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھے. فرمایا کہ حضرت علی سامنے اور پیچھے امام حسن و حسین جنازہ لے کر جا رہے ہیں. راستے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا, دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں مدینے والوں کو سناؤں. تو حضرت علی نے فرمایا فاطمہ قسم دے کر مجھے کہتی تھی کہ کوئی میرے جنازے کو نہ دیکھے. پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک طرف کونے پر پکڑ لیے, پھر جنازہ لے جا کر جنت البقیع میں مدفن کیا گیا. میرے دوستو سیرت کی کتاب لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے جیسے جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ کی پوری طریقے سے چھپا کر گئے, کل قیامت کے دن جب قبر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اٹھیں گے, اس وقت جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ جنت سے 70,000 حوروں کو حضرت فاطمہ کی حفاظت کے واسطے بھیجیں گے.
اور ان کے قبر سے اٹھا کر آسانی کے ساتھ حشر کے میدان سے گزاریں گے، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے حشر کے دن کھڑے ہونے والے، سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، آج فاطمہ رسول اللہ کا لخت جگر یہاں سے گزر رہی ہے، زندگی بھر اس کے جسم اور کپڑے کو کوئی نہ دیکھا، آج بھی کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں، اپنی نظروں کو نیچے کر لو تاکہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کسی کو اجازت نہیں کہ اپنی نظروں کو اٹھائے۔ میرے دوستو، اتنی ایسی زندگی، پابندی والی زندگی گزار کر اپنے کفن کو بھی چھپا کر دفن ہو گئی، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو باعزت جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہماری عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو ان جیسے ولیہ کی طرح ہماری عورتوں کے اندر اوصاف کو اللہ پیدا فرمائے، جیسے امام حسن و حسین کی قربانیاں رہی، اللہ ان کے قربانیوں کے وسیلے سے ہمیں صحیح دین، ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عمل کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔